ہرگز نہیں کھولیں گے ہم، لا تفتح، ہرگز نہیں کھولیں گے ہم. یہ بھی بڑی خوفناک آیت ہے کہ لہم ابواب السماء، ان کے لیے آسمان کے دروازے. اب یہ حدیث سے ہمیں معلوم ہے کہ جب روحیں، اور یہ سورہ علیین میں بھی ہے کہ جب روحیں وہ ان گنہگاروں کی روحیں جب آسمان میں فرشتے لے کر جاتے ہیں تو آسمان کے دروازے ان کے لیے نہیں کھولے جاتے، اور وہ روحیں جو ہیں وہ سجین میں پھینک دی جاتی ہیں، جو کہ ایک تاریک اور بدبودار قید خانہ ہے. استغفر اللہ، سجین کا مطلب قید خانہ ہے. تو جب ان الذین، بے شک جن لوگوں نے کذبوا بآیاتنا، جنہوں نے انکار کیا ہماری آیات کا، واستکبروا، اور انہوں نے تکبر کیا، عنہا ہماری آیات سے، لا تفتح لہم ابواب السماء، ہرگز نہیں کھولیں گے ہم ان کے لیے آسمان کے دروازے. ولا يدخلون الجنۃ، اور وہ نہیں داخل ہوں گے جنت میں، حتیٰ یہاں تک کہ یلج الجمل، یلجا داخل ہو جائے، الجمل اونٹ، فی سم الخیاط، اس ناکے کے سوئی کے ناکے میں. بڑی مشہور آیت ہے یہ کہ یہ لوگ جنت میں نہیں داخل ہوں گے جنہوں نے آیات کو جھٹلایا اور تکبر کیا، یہ جنت میں نہیں داخل ہوں گے یہاں تک کہ ایک اونٹ سوئی کے ناکے میں سے گزر جائے، یعنی یہ ناممکن ہے. وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ، اور اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں مجرموں کو. لَهُم مِّن جَهَنَّمَ، ان کے لیے جہنم کا مہاد، بچھونا ہے. وَمِن فَوْقِهِمْ، اور ان کے اوپر غواش، اسی کا بچھونا، اسی کا اوڑھنا ہے. یعنی غواش، غش میں نے آپ کو کہا تھا نا، پردے کو کہتے ہیں غاشیہ، اوڑھنا، اوپر سے کور کر لینا. وَكَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ، اور اسی طرح ہم ظالموں کو بدلہ دیتے ہیں. وَالَّذِينَ آمَنُوا، اور جو لوگ ایمان لائے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور انہوں نے نیک عمل کیے، لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا، ہم بوجھ نہیں ڈالتے، ہم نہیں کسی جان کو مکلف کرتے، الا وسعها، مگر اس کی وسعت کے مطابق. اولئک، یہی وہ لوگ ہیں، اصحاب الجنت، جو جنت والے ہیں، ہم فیہا خالدون، ہمیشہ اس میں رہیں گے. ونزعنا، اور جب یہ یعنی جنت میں جائیں گے تو ہم نے کھینچ لیے، ما فی صدورہم، جو ان کے سینوں میں ہے، من غل، کوئی کینہ، یعنی کہ انسان کے دل میں کینہ رکھا گیا ہے. جب یہ واپس اللہ کے پاس پہنچے گا تو وہ کینہ وہاں سے نکال لیا جائے گا. تجری من تحتہم الانہار، بہتی ہیں ان کے نیچے نہریں. وقالوا الحمدللہ، اور وہ اس وقت کہیں گے، الحمدللہ الذی، اے اللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، الذی، وہ ذات، ہدانا، جس نے ہدایت دی ہمیں، لہذا، اس کی طرف، یعنی اس جنت کی طرف جو ہدایت، وہ صراط مستقیم، وہ ہدایت جو اللہ نے ہمیں دی کہ ہم یہاں تک پہنچ گئے. وما کننا، اور ہم ایسے نہیں تھے، لنہتدی، کہ ہم ہدایت پاتے، لولا، اگر نہ ہوتا، ان ہدانا اللہ، یہ کہ اللہ ہمیں ہدایت دیتا. یعنی جنتیوں کی صفت دیکھیں، وہ کتنے عاجز ہیں اور وہ کتنے ہمبل ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو یہاں تک پہنچنے والے نہیں تھے، لیکن ہمارے اللہ نے ہمیں ہدایت دی. لقد جاءت رسل، تحقیق آئے تھے ہمارے پاس، رسل ربنا، ہمارے رب کے بھیجے ہوئے رسول، بالحق، حق کے ساتھ. جنتی وہ لوگ ہیں جنہوں نے رسولوں کی قدر کی ہے، رسولوں کے بتائے ہوئے راستے پر وہ چلے ہیں، وہ ایمان لائے ہیں. ونودو، اور انہیں ندا دی گئی، ان تلکم الجنت، یہ کہ تم ہی ہو اس جنت کے، اورثتموہا، تم اس کے وارث ہوگے. انہیں ندا دی گئی کہ تم اس جنت کے وارث ہوگے. اس وقت وہاں پہ انہیں ندا دی گئی کہ تم اس جنت کے وارث ہوگے، بما کنتم تعملون، بسبب اس کے جو تم عمل کرتے تھے. بار بار میں آپ کو پڑھاتے ہوئے کہتی ہوں کہ سزا، جزا، بدلہ جو ہے وہ عمل کا ہے. یاد رکھیں، یہ دنیا دار العمل ہے، اور یہ عمل جو ہے یہی ہمارا امتحان ہے. اسی میں ثابت قدم رہنا ہے، صراط مستقیم پہ استقامت سے چلتے ہوئے واپس اپنے خالق کے پاس پہنچنا ہے جہاں سے یہ سفر شروع ہوا تھا. ونادا اصحاب الجنت، اور پکاریں گے جنت والے، اصحاب النار، دوزخ والوں کو، ان قد، یہ کہ تحقیق، وجدنا،
ہم نے تو پا لیا ما وعدنا جو ہم سے وعدہ کیا گیا تھا ربنا ہمارے رب نے حقا سچا فہل وجدتم پس کیا تم نے وہ پایا ما وعد ربکم حقا جو تم سے تمہارے رب نے وعدہ کیا تھا سچا. یہ اہل جنت اہل دوزخ کو دیکھ رہے ہیں اور انہیں کہہ رہے ہیں کہ ہم سے ہمارے رب نے نیک عمل کے بدلے جو وعدہ کیا تھا وہ تو ہم نے پا لیا, وہ وعدہ سچا تھا, کیا تم لوگوں نے بھی وہ وعدہ سچا پا لیا؟ قالو یہ دوزخ والے کہیں گے نعم ہاں, کیوں نہیں ہاں. فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ فَأَذَّنَ پس پکارے گا اذن دے گا مؤذن ایک پکارنے والا بینہم ان کے درمیان اللعنت اللہ یہ کہ اللہ کی لعنت ہے علی الظالمین ظالموں پر, الذین جو لوگ یصدون عن سبیل اللہ جو روکتے تھے اللہ کے راستے سے, ویبغونہا اور وہ ڈھونڈتے تھے اس میں عوجا کجی ٹیڑھ ڈھونڈتے تھے, ہر بات میں تعویلیں نکالتے تھے, ہر بات کے اوپر ریزننگ کرتے تھے, کہتے تھے کہ یہ بات ایسے نہیں ایسے ہے. وَهُمْ بِالْآخِرَةِ كَافِرُونَ اور وہ آخرت کے اصل میں منکر تھے, آخرت کے انکاری تھے. وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ اور ان کے درمیان ایک پردہ ہے. وَعَلَى الْأَعْرَافِ اب یہ حجاب جو ہے جنتیوں اور دوزخیوں کے بیچ میں ایک دیوار ہے یا ایک حجاب ہے. وہ کیا ہے؟ وَعَلَى الْأَعْرَافِ اس اعراف پر رجال کچھ آدمی ہیں یعرفون جو پہچانتے ہیں کلن ہر ایک کو بسیماہم ان کی پیشانی سے. اب یہ آراف جو ہے یہ وہ جگہ ہے, سورت کا نام بھی آراف ہے. آراف میں اللہ نے اپنی پہچان کرائی تھی روحوں کو, اسی آراف میں نیک روحوں نے جمع ہونا ہے اور ایک دوسرے کو بھی پہچاننا ہے. اور اسی آراف کا یہاں پہ ذکر ہو رہا ہے کہ یہ جنت اور جہنم کے بیچ میں ایک جگہ ہے جس میں کچھ لوگ ہیں جو پہچانیں گے ہر ایک کو اس کی پیشانی سے. ونادو اور وہ پکاریں گے اصحاب الجنت جنت والوں کو ان سلام علیکم یہ کہ سلامتی ہے تم پر. لم یدخلوہا وہ داخل نہیں ہوئے اس میں, ابھی وہ جنت میں داخل نہیں ہوئے. وہم یطمعون اور وہ طمع رکھتے ہیں, وہ امیدوار ہیں. تو یہ آراف جو ہے حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ یہ وہ جگہ ہے, یہ وہ دیوار ہے جس پر ان لوگوں کو روکا جائے گا جن کے نیک اور بد اعمال برابر ہیں, اور پھر اللہ کے رحم سے اور اللہ کے فضل سے وہ جنت میں داخل کیے جائیں گے حساب کے بعد. اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پہ عمل کر کے اور اس کو آگے پہنچانے والا اور اللہ کے احکام بجا لانے والا مومن بنا دے, اور اس دن کی جزا و فضا سے اور ڈر سے اور اس دن کی رسوائی سے ہم سب کو بچا لے. ٹھیک ہے جی, یہ وہ آراف والے ہیں جن کے اعمال ابھی تولے جا رہے ہیں اور وہ اصحاب الجنہ کو دیکھ رہے ہیں اور ان کو سلام کر رہے ہیں. ابھی وہ جنت میں داخل نہیں ہوئے لیکن وہ امیدوار ہیں. وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ اور جب وہ پھیریں گے ان کی نگاہیں تلقاء ملاقات ہوگی, پھریں گی ان کی نگاہیں اصحاب النار آگ والوں کی طرف. قالو وہ کہیں گے ربنا اے ہمارے رب لا تجعلنا نہ ہمیں تو بنا مع القوم الظالمین ان ظالم لوگوں کے ساتھ, یا اللہ اے ہمارے رب ہمیں ان ظالموں کے ساتھ نہ کر. ونادا اصحاب الاعراف اور پکاریں گے آراف والے رجالن کچھ آدمی یعرفونہم بسیماہم وہ انہیں پہچان لیں گے ان کی پیشانی سے. یہ پہچان پیشانی سے جو ہے یہ سورہ رحمان میں بھی اس کا ذکر ہے کہ وہ انہیں ان کے پیشانیوں سے پہچان لیں گے. احادیث میں اس کا ذکر ہے کہ گنہگاروں کی پیشانی پہ ایک نشان ہوگا. تو یہ قرآن کا ایک اسرار ہے, لیکن میں آپ کو ریفرنسز بتا رہی ہوں کہ حدیث میں بھی ہے اور سورہ رحمان میں بھی ہے کہ یعرفون بسیماہم وہ پہچان لیں گے ان کی پیشانیوں سے. قالو وہ کہیں گے ما اغنا عنکم تمہیں کوئی فائدہ نہیں دیا جمعکم تمہاری جمعیت نے, تم کتنے سارے تھے,
کتنے طاقتور تھے، بڑی بڑی آرمیز تھی تمہاری، بڑے بڑے خاندان تھے تمہارے، کس کس سے تعلقات تھے تمہارے، تمہیں اس جتھے نے، اس جمعیت نے کوئی فائدہ نہیں دیا. وما کنتم تستکبرون، اور جو تم تکبر کرتے تھے. جی ہاں، یو آر ہو یو نو، یہ کہتے ہیں نا ہمارے بڑے کانٹیکٹس ہیں، ہمارے بڑے لنکس ہیں. اس دن کا سوچیں جب یہ کیا کہا جا رہا ہے کہ تمہیں تمہارے جتھے نے کوئی فائدہ نہیں دیا اور نہ ہی اس تکبر نے کوئی فائدہ دیا جو تم کرتے تھے. اہؤلاء الذین، کیا یہ وہی لوگ ہیں، اقسم تم قسمیں کھاتے تھے، لا ینالہم اللہ، نہیں پہنچائے گا اللہ، برحمت، انہیں اپنی کوئی بھی رحمت. غریبوں کے بارے میں، مسکینوں کے بارے میں، معصوموں کے بارے میں، سادہ دیندار لوگوں کے بارے میں تم یہ کہتے تھے نا کہ ان کو اللہ کوئی اپنی رحمت نہیں پہنچائے گا. ادخلوا الجنت، داخل ہو جاؤ جنت میں، لا خوف علیکم، تم پر کوئی خوف نہیں ہے، ولا انتم تحزنون، اور نہ ہی اب تم غمگین ہوگے. ونادا اصحاب النار، اور پکاریں گے دوزخ والے، اصحاب الجنت، جنت والوں سے. یہ بڑی سخت آیات ہیں. ان افیضوا علینا، یہ کہ بہاؤ ہم پر، من الماء، پانی، او مما رزقکم اللہ، یا وہ جو تمہیں اللہ نے رزق دیا ہے. یعنی یہ پکار رہے ہیں، اور یہ دوزخی جو ہیں یہ جنتیوں کو دیکھ رہے ہیں. اور جنتی وہ لوگ ہیں جو دنیا میں وہ اس طرح کے لوگ تھے جن کا یہ لوگ مذاق اڑایا کرتے تھے، اور جو یہ کہتے تھے کہ ان پر کیسے اللہ کا رحم ہوگا. بالکل جیسے قریش تھے، مکہ کے مشرک تھے. اور اس کے بعد ہم سب کو اپنے طرز عمل کا جائزہ لینا چاہیے. اختصاص جنت کے تو ہم بہت ماہر ہیں، فلاں فرقہ جنت میں جائے گا اور سارے فرقے دوزخ میں جائیں گے، اور فلاں جو ہیں انہوں نے نمازیں اور روزے بخشوا لیے ہیں، اور فلاں نے وہ بیعت کر لی ہے جس سے وہ جنت میں جائیں گے، باقی سارے محروم رہیں گے، اور ہم اس کے امتی ہیں جو ہماری شفاعت کرے گا چاہے ہم کچھ بھی کر لیں، اور ہم تو پار لگ جائیں گے. وہ کہہ رہے ہیں ان افیضوا علینا من الماء، ہم پر کچھ پانی بہاؤ، او مما رزقکم اللہ، یا اس میں سے جو تمہیں اللہ نے رزق دیا ہے. قالو، یہ جنت والے کہیں گے، ان اللہ، بے شک اللہ، حرمہما، ان دونوں کو حرام کیا ہے، علی الکافرین، کافروں پر، ان کے لیے کوئی نعمت نہیں ہے. اور یہ کافر کون ہیں؟ الذین، وہ لوگ، اتخذوا دینہم، جنہوں نے بنا لیا اپنے دین کو، لہوا، ایک کھیل، ولعبا، اور ایک تماشا، بچوں کا کھیل، وغرتہم الحیات الدنیا، اور انہیں دھوکے میں ڈال دیا اس دنیا کی زندگی میں. دین کو کھیل تماشا بنانے کی بے شمار مثالیں میں آپ کو دے چکی ہوں. کس طرح ہم نے اپنی دین کو صرف چند رسومات کا ایک سیٹ بنا لیا ہے. جب ہم وہ رسومات ادا کر چکتے ہیں تو ہم اپنے آپ کو بڑا دیندار سمجھتے ہیں. ہاں، 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، عمرے کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، ہم تو کلمہ گو ہیں، ہم ہی نے تو جنت میں جانا ہے، ہم پر دوزخ حرام ہے. ہاں، ایک نماز سے اگلی نماز تک جو ہم عمل کرتے ہیں، کبھی دیکھا ہے وہ کیا ہے؟ کیا کیا ناجائز کام کرتے ہیں، کہاں کہاں حق مارتے ہیں، کہاں حق بولنے سے رک جاتے ہیں، کہاں ہم خوشامدیں کرتے ہیں، کتنے ہم ریاکار ہیں، کتنا ہم پسند کرتے ہیں کہ ہماری ان کاموں پر تعریف کی جائے جو کسی اور نے کیے ہوں. کیا کیا ہم نہیں کرتے، کس کس جگہ ہم قرآن کی عظمت کو پامال نہیں کرتے. جن شادی ہالوں میں جا کے قرآن ہم بچیوں کے سروں پہ ٹانگ کر کہتے ہیں کہ یہ بچی اس کے نیچے سے گزر جائے، کہ اس کی زندگی میں کسی طرح یہ قرآن کی برکت سرائیت کر جائے، ان محفلوں کا جائزہ لے کر مجھے بتائیں کہ وہاں پہ تو اللہ کا نام لینے کا یارہ کسی کو نہیں ہوتا. وہاں پر تو اس بچی نے جو لباس پہنا ہوتا ہے اس کو دیکھ کے ہر غیرت مند انسان کی نگاہیں جھک جائیں شرم سے. وہاں پہ تو جو حرکتیں ہو رہی ہوتی ہیں، جس قدر خوراک کا زیاں ہو رہا ہوتا ہے، اللہ معاف کرے، جس قدر فحاشی ہو رہی ہوتی ہے، جس قدر عریانی کا وہاں پہ حالات ہوتے ہیں، ان میں ہم قرآن نکال کے بچی کے سر پہ اسے ٹانگتے ہیں. یہ ہم دین کو کیا ہم نے لہو لعب نہیں بنا لیا اپنے دین کو؟ روزے میں سارا دن ہم سوتے رہتے ہیں اور شام کو اٹھ کے اور اس قدر کھا لیتے ہیں کہ پھر ہم سے اٹھا نہیں جاتا، اور ساری رات جاگتے ہیں اور فلمیں دیکھتے ہیں. اور ہاں، فاقہ ہم کرتے ہیں کیونکہ یہ اللہ کا حکم ہے. کیا یہ لہو لعب ہم نے نہیں بنا لیا اپنے دین کو؟ ہر سال
جا کر لاکھوں روپے لگا کے عمرہ کرتے ہیں، رمضان مکہ شریف اور مدینہ شریف میں گزارتے ہیں کہ یہ پورے سال کے گناہوں کا کفارہ ہے، اور وہ جو آپ نے وراثت میں بہن کو حصہ نہیں دیا ہوا اور بچی کو حصہ نہیں دیا ہوا، کسی اور کا حق مارا ہے اور سارا سال رشوتیں دیتے رہے ہیں، سارا سال ناجائز سفارشیں کرائی ہیں، اور آپ عمرہ کر کے سمجھتے ہیں کہ یہ سارے گناہ معاف ہو گئے۔ یہ دین کو کھیل تماشا بنانا ہے۔ اور کون دین کو کھیل تماشا بناتا ہے؟ وغرتہم الحیات الدنیا، انہیں دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال دیا۔ اور دنیا کی زندگی نے کیوں انہیں دھوکے میں ڈال دیا؟ آخر یہ دنیا میں کیوں اتنے مگن ہو گئے؟ یہ وجہ سنیں۔ فَالْيَوْمَ، پس آج کے دن، ننساہم، ہم انہیں بھلا دیں گے۔ نون سین یا نسیا، نسیان، بھول جانا، بھولنے کی بیماری، انسان بھی اسی سے نکلا ہے، انسان بہت جلدی بھول جاتا ہے۔ فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ، پس آج کے دن ہم بھلا دیں گے، کما نسو، جیسا انہوں نے بھلایا تھا، لقاء، ملاقات، یومہم ھذا، آج کے دن کی۔ اس سے زیادہ کلیئر الفاظ، اس سے زیادہ خوبصورت ایکسپلینیشن، اس سے زیادہ حق کہیں نہیں ہے، کیونکہ یہ حق کی طرف سے آ رہا ہے سب کچھ۔ فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ، پس آج کے دن ہم انہیں بھلا دیں گے، کما نسو، جیسا انہوں نے بھلایا، لقاء یومہم ھذا، ملاقات آج کے دن کی۔ وَمَا كَانُوا، اور جیسے یہ تھے، بِآیاتنا، ہماری آیات کا، یجحدون، انکار کرتے تھے۔ وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ، اور البتہ ہم لائے ہیں ان کے پاس، بِکِتَابٍ، ایک کتاب، فَصَّلْنَاهُ، ہم نے تفصیل سے اسے بیان کیا ہے، علی علم، علم کی بنیاد پر، ہدی و رحمتن، ہدایت ہے اور رحمت ہے، لقوم یؤمنون، اس قوم کے لیے جو ایمان لائے ہیں۔ هل ینظرون، کیا وہ اور انتظار کر رہے ہیں، الا تاویلہ، مگر یہ کہ اس کا کہا پورا ہو جائے۔ یوم یأتی تاویلہ، جس دن اس کا کہا ہوا آئے گا، یعنی اس کتاب میں جو پریڈکشن ہے کہ ایک دن آئے گا کہ یہ سب ختم ہو جائے گا، یوم یأتی تاویلہ، یقول الذین، کہیں گے وہ لوگ، نسوہ من قبل، جنہوں نے پہلے بھلا دیا تھا اس کو، قد جاءت، تحقیق آئے تھے، رسول ربنا، ہمارے رب کے، بالحق، حق کے ساتھ، لیکن یہ بدبخت اس دن بھی کیا کہہ رہے ہیں، فہل لنا، پس ہے کوئی ہمارے لیے، من شفعاء، کوئی سفارشی، کوئی سفارش کرنے والے، فیشفعوا لنا، کہ وہ ہماری سفارش کریں۔ دنیا میں سفارش پہ ہی تو چلتے رہے ہیں نا، ناجائز پہ ہی تو چلتے رہے ہیں، تو اس دن بھی ڈھونڈ رہے ہیں، ہے کوئی سفارش کرنے والا کہ وہ ہماری سفارش کرے، او نرد، یا ہم لوٹائے جائیں، فنعمل، پس ہم عمل کریں، غیر الذی، اس کے خلاف، اس سے مختلف، کننا نعمل، جو ہم پہلے کرتے تھے، ہیں اب بھاگنے کی سوچ رہے ہیں۔ قد خسروا انفسہم، تحقیق خسارہ کیا انہوں نے اپنی جان کا، وضل عنہم، اور گم ہو گیا ان سے، ما کانوا یفترون، جو وہ جھوٹ باندھتے تھے۔ آج کا سبق یہاں پہ ختم کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے والا اور اس کو آگے پہنچانے والا اپنے فضل سے بنا دے، آمین ثم آمین۔